جب میں نے شوبز کو خیر آباد کہہ دیا، لکھنا بھی چھوڑ دیا اور ایکٹنگ بھی، تو اب پتہ یہ لگا کہ وہ تو پیسے تو نہیں بچے، وہ جو میں کمانے گیا تھا، اور ہم سب کی خواہش ہوتی کہ پیسے ہوں، وہ تو نہیں ہے میرے پاس۔ میں نے اپنی زندگی کا جو پہلا لاکھ ہے وہ جب میری عمر 42 سال تھی تب میں نے کمایا تھا۔ آپ یقین کیجئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شخص کتنا امیر ہے یا کتنا غریب ہے، ہاں اس سے فرق ضرور پڑتا ہے کہ آپ کے اخلاقیات کیسے ہیں۔ بچے نے جانا ہے اسکول تے بیگم جڑی گڈی کو کھلوتی ہے، تو اللہ کریم ہم سب کو سب کچھ دیتا ہے لیکن اپنی مرضی کا دیتا ہے، لیکن افتخار افی کو اپنی مرضی کا چاہیے ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے یار ہے کچھ نہیں گا۔ اور میں وہ رائٹر ہوں جس نے لکھ کر 18-20 سال میں کروڑوں روپے کما کے خرچ دیے۔ 19 سال تک میرے پاس کبھی 1 لاکھ روپے کی رقم نہیں ہوئی کہ میں اس وقت عمرہ کر لیتا۔ کچھ 36 سال یا 30 سال لاہور کے اندر موٹر سائیکل چلاتا رہا۔ میں بہت امیر آدمی ہوں اور بہت مشہور آدمی ہوں۔ السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو، میں افتخار افی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ روز صبح سویرے یہ شخص آتا ہے مسکراتا ہوا اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کر کے چلا جاتا ہے، تو یہ تو خیر آپ ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ 1-2 لوگوں نے کمنٹس بھی کیے اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ساری باتیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں بہت امیر آدمی ہوں اور بہت مشہور آدمی ہوں، اور اس لیے میں دلاسے دیتا ہوں۔ نہیں دوستو، میں دلاسے نہیں دیتا، میں قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ساری وہ باتیں بتاتا ہوں جو میرے تجربے کی ہیں، میں نے مشاہدہ کیا ہے یا میں نے بزرگوں کے پیروں میں بیٹھ کے سیکھا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ یہ کہنا کہ میں صبر کی تلقین یا کم میں گزارا کرنے کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ جی کیونکہ میری جیب بھری ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے میری جیب نہیں بھری ہوئی، الحمدللہ میں عزت کی روٹی کھاتا ہوں۔ اور اگر آپ نے میری کتاب چکر چھولے پڑھی ہو تو اس میں نے لکھا کہ میں کچھ 36 سال یا 30 سال لاہور کے اندر موٹر سائیکل چلاتا رہا، اور میں نے اپنی زندگی کا جو پہلا لاکھ ہے وہ جب میری عمر 42 سال تھی تب میں نے کمایا تھا۔ اور ایک عمرہ کرنے کے لیے 2013 میں نے عمرہ کیا تھا۔ 19 سال تک میرے پاس کبھی 1 لاکھ روپے کی رقم نہیں ہوئی کہ میں اس وقت عمرہ کر لیتا، تو ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ میں محنت کرتا رہا کیونکہ شوبز میں تھا اور انتظار کرتا رہا۔ اور آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ 30 سال کی محنت کے بعد مجھے کچھ اوپر تلے ایسے رول ملے، جس طرح انکار کا جو گلو بادشاہ تھا، یا جیون نگر کا راجہ پلستر تھا، یا پری ذات کا کمالی تھا۔ تو دوستو 30 سال کے بعد میں وہاں پہنچا ہوں، پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے۔ دوسرا یہ کہ کیونکہ میں نے 15-20 سال پہلے لکھنا شروع کر دیا تھا، اور لکھنے سے، ڈرامہ لکھنے سے میں آسودہ ہو گیا تھا، اور میں وہ رائٹر ہوں جس نے لکھ کر 18-20 سال میں کروڑوں روپے کما کے خرچ دیے جو میرے پاس نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک، جن کو یہ لگتا ہے کہ جی بہت سارے پیسے جب وہ کما لیں گے یا کروڑوں کما لیں گے تو ان کی زندگی میں کوئی انقلاب آئے گا، کوئی انقلاب نہیں آتا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں جب لکھنے بیٹھا تھا تو میں کافی جوان تھا، میری داڑھی بھی نہیں تھی، میں کلین شیو تھا، اور جب میں نے داڑھی رکھی تو کالی تھی، اور جب میں نے یہ کمانے کا، لاکھوں کمانے کا سفر شروع کیا تھا ڈرامہ لکھ کے، تو میرے بچے چھوٹے تھے، اور اب ماشاءاللہ 23 سال کا ہے علی، اور میں سارا گرے ہو گیا، بال جھڑ گئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، جن پیسوں کے لیے میں بیٹھا رہا، کیونکہ دیکھیں لکھنے کے لیے نشست لگانی پڑتی ہے، اور 14-14 15-15 گھنٹے روزانہ لکھنا پڑتا ہے۔ اور شاید آپ نے وہ میرے انٹرویوز دیکھے ہوں جس کے اندر میں کہتا ہوں کہ جی میرا صوفہ جو ہے میرا آفس ہے، اور اس کے آگے ایک گدا بچھا ہوا وہ میرا بیڈ روم ہے۔ تو میں بیڈ روم سے نکلتا ہوں، صوفے پہ بیٹھ جاتا ہوں، میرا آفس شروع ہو جاتا ہے، اور صوفے سے اٹھتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں یا نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہوں، اور جب تھک جاتا ہوں تو ایک ٹانگ
صوفے سے نیچے اتارتا ہوں, نیچے میرا بیڈ ہے, مطلب بستر ہے, اور میں اپنے گدے پر سو جاتا ہوں. تو دوستو اس آسودگی کے لیے, اس پیسے کو کمانے کے لیے میں نے دن رات لکھا, سوپ لکھے, سیریل لکھے, انفرادی ڈرامے لکھے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ کھٹیا وٹیا ککھ بھی نہیں. لاکھوں کروڑوں کما کے خرچ دیے. ناگن لکھا میں نے, بہنیں ایسی بھی ہوتی ہے لکھا, کرم جلی لکھا, مٹھاس پر نہیں, کافی ڈرامے لکھے میں نے. تو آپ یقین کیجئے کہ آج جب میں نے شوبز کو خیر آباد کہہ دیا, لکھنا بھی چھوڑ دیا اور ایکٹنگ بھی, تو اب پتہ یہ لگا کہ وہ تو پیسے تو نہیں بچے وہ جو میں کمانے گیا تھا, اور ہم سب کی خواہش ہوتی کہ پیسے ہوں, وہ تو نہیں ہے میرے پاس. اب دو اللہ کی بڑی کرم نوازیاں میرے پاس ہیں کہ میرے بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں, جوان ہو گئے ہیں. وہ محنت جو میں کر رہا تھا, وہ پیسے جو میں کما رہا تھا, وہ ان کی پرورش پہ, ان کی تعلیم پہ لگا. اور جو دوسری بات ہے وہ جو مجھے محسوس ہوتی ہے کہ میرے پاس بچی, وہ ہے میری صحت اور میری خوشی. لیکن میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ وہ پیسہ جس کے لیے میں سمجھتا تھا جب آئے گا تو خرے کی ہو جائے نا, کچھ بھی نہیں ہوا, نہ وہ جڑا. ابھی پچھلے دنوں میں نے گھر دکھایا کہ جی میری بیگم نے مجھے 10 روپے کا پودینہ جب منگایا تھا, تو میں نے کہا چلیں لوگوں کو اپنا گھر دکھاتا ہوں. تو میں دکھایا کہ دوستو یہ 4 مرلے کا میرے ابا کا گھر ہے, اوپر والے 2 کمروں میں رہتا ہوں, میرے ابا جی کا گھر ہے. وہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی, بہت سارے لوگوں نے بڑا پسند کیا, لیکن بہت سارے یہ بھی کہتے کہ یار ہے بندہ جھوٹ بول رہا ہے, سیٹل آیا ہے, ایویں ہمدردیاں لین لی کہہ رہے کہ 2 کمرے چ رہنا ہوا. دوستوں مجھے ہمدردی لینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. میں بڑا خوش باش آدمی ہوں, اور مجھے جو آپ سے محبت ملتی ہے میری زندگی میں یہی کافی ہے. آپ یقین کیجئے کہ میں زیادہ پریشان تھا ان دنوں جب میں لاکھوں روپے کا ڈرامہ لکھا کرتا تھا. میں زیادہ پریشان تھا ان دنوں جب میں لاکھوں روپے کی ایکٹنگ کیا کرتا تھا. ملتی تو بہت کم تھی, چھوٹے چھوٹے رول ملتے تھے, لیکن اللہ نے اس کو مطلب بڑا کر دیا اور لوگوں نے بڑی تعریف کی. لیکن اب آ کر میں اس جگہ پہ پہنچوں کہ مجھے صرف اتنے پیسے کمانے ہیں جس سے میرے گھر کا گزارا ہو سکے, اور مجھے ایسے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. صرف اتنا ہی چاہیے ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کل کے لیے جوڑ کے یا کل کے لیے جمع کر کے کیا کروں گا اگر میں نے مر ہی جانا ہے. تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی پیسہ, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دے رکھا ہے, ماں باپ ہیں, آپ کے صحت ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ کی بیوی ہے. چلے آپ کے پاس گاڑی نہیں ہوگی, موٹر سائیکل ہوگی, موٹر سائیکل نہیں ہوگی سائیکل ہوگی, آپ ویگن پہ سفر کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ روز مٹن نہیں کھا سکتے, چلے دال سبزی تو آپ کھاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت سے نواز رکھا ہے, اور آپ کا ایک پورا خاندانی نظام ہے جس میں آپ رہتے ہیں. آپ کے ماں باپ, آپ کے بہن بھائی, آپ کے بیوی بچے, آپ کا محلہ, یہ ساری چیزیں صحت سمیت جب آپ ملاتے ہیں تو مائنس کہاں کر دیتے ہیں, اور یار پیسہ نہیں گا. میں آپ کو بتاتا ہوں, پیسہ جو ہے نا وہ 1% کمی ہے ہم سب کی زندگیوں کی, کیونکہ ہمارا ملک ہی ایسا ہے. ابھی ترقی کرے گا تو ہمیں ملک کی اکانومی کے ساتھ چلنا ہے نا. اور ویسے بھی ماشاءاللہ ہم 25 کروڑ ہیں, تو آپ سوچیں جب 25 کروڑ کی اکانومی اوپر جائے گی تو کیا اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اور ہن برسیں گے. تو دوستو میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں, میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ میرے پاس پیسے بھی تھے, میرے گھر میں ساری چیزیں تھیں, لیکن میری مرضی کے نہیں تھے, میری مرضی کی چیزیں نہیں تھی. مطلب ضرورت تو میرا اللہ میری پوری کر رہا تھا, لیکن جو خواہش تھی اندر, جو نفس تھا, وہ کہتا نہیں جی انج بھی ہونا چاہیے, اونج بھی ہونا چاہیے, پیسے بھی ہونے چاہیے نے. تو اللہ کریم ہم سب کو سب کچھ دیتا ہے, لیکن اپنی مرضی کا دیتا ہے. لیکن افتخار افی کو اپنی مرضی کا چاہیے ہوتا ہے, اس لیے وہ کہتا ہے یار ہے کچھ نہیں گا. تو آپ یقین کر لیجئے کہ آپ کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے. دیکھیں جس جگہ پہ میں اپنی 8 ماڈل گاڑی میں جاتا ہوں, مری چلتے ہیں, اسی جگہ پہ ایک شخص 1 کروڑ روپے کی گاڑی پہ جاتا ہے, اور اسی جگہ پہ ایک شخص 9 کروڑ روپے کی گاڑی پہ جاتا ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہماری زندگی میں تو
بیڑا غرقی ہو گیا اور کچھ نہیں ہے تو چلیں آپ بس پہ بیٹھ کے ویگن پہ بھی جا سکتے ہیں. نظارہ تو وہی ہے مری کا. وہ جو خن کی ایک 9 کروڑ روپے کی گاڑی پہ جانے والے کو محسوس ہو رہی ہے وہ ویگن والے کو بھی اتنی ہو رہی ہے, اور مجھ جیسے کو جو 8 ماڈل گاڑی میں جاتا ہے اس کو بھی ایسی محسوس ہوتی ہے. اچھا چلیں, میں اس کی طرح پیزا یا مٹن نہیں کھا سکتا ایک امیر آدمی کی طرح. چلیں میں وہاں سے دال کھا لیتا ہوں یا سبزی کھا لیتا ہوں, تو توانائی تو مجھے بھی مل گئی. موبائل اس کے بعد ذرا مہنگا ہوگا, میرے پاس سستا ہوگا. تصویریں اس نے بنائی, میں نے ہی بنا لی. آپ یقین کیجئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شخص کتنا امیر ہے یا کتنا غریب ہے. ہاں اس سے فرق ضرور پڑتا ہے کہ آپ کے اخلاقیات کیسے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم میں سے بہتر کون ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاقیات بلند ہے اور بیویوں کے ساتھ صلہ رحمی سے رہتا ہے. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اخلاقیات کی ویلیو ہے یا پیسے کی ویلیو ہے. تو وہ لوگ جو مجھے کئی دفعہ غصہ کرتے ہیں مجھ پہ اور کہتے ہیں جی تیرے کو سب کچھ ہے گا اس لیے تو کہنا جی صبر کرو یا راضی ہو. جو آپ ناراضی ہو جی, آپ تکلیف میں مبتلا رہیں. لوگوں کی گاڑیاں, لوگوں کے بنگلے, لوگوں کی ڈگری, باہر کے ویزے, باہر کے ملکوں کے بیچوں کی اور کلبوں کی تصویریں دیکھ کے آپ ڈنکی ماریں اور تکلیف میں رہیں. میرا تو کچھ بھی نہیں جاتا. میں تو کوشش کرتا ہوں آپ کو حقیقت بتا دوں. میں 19 ملک دنیا کے دیکھ چکا ہوں. میں لکھ کے لاکھوں کروڑوں کما چکا ہوں اور خرچ چکا ہوں. آج کچھ ہے میرے پاس جو بچا ہے وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. میرے رشتے, میری اولاد, آپ لوگوں کی محبت اور میرا کریکٹر, یہی بچا ہے اور یہی رہنا ہے. آپ دیکھیں نا کہ قارون کے خزانے جن کے بارے میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ اس کی کنجیاں جو ہیں وہ جایا کرتی تھیں سینکڑوں اونٹوں کے اوپر. کتھے ہوئے قارون, کتھے ہوئے وہ خزانہ, کتھے گئے وہ پیسے؟ قارون کو کون جانتا ہے؟ اور کتنے برے انداز میں ہم اس کا ذکر کرتے ہیں. پیسہ ضرورت ہے, سب کچھ نہیں ہے. میں آج بھی اسی جگہ پہ ہوں اور مجھے یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے جو میں آپ سے گوش گزار کرتا رہتا ہوں. آخری بات سنا کے میں اجازت چاہوں گا. بچے نے جانا ہے اسکول تو بیگم جڑی گڈی کو کھلوتی ہے. دوستو جب میرے پاس موٹر سائیکل ہوا کرتی تھی تو میں, علی میرا چھوٹا تھا اور عیسیٰ, میں ان کو بٹھا کر بیگم کو بٹھا کے نا اکثر چبرجی کے جو برآمدے ہیں نا بلڈنگز کے اور علامہ اقبال ٹاؤن کی جو مارکیٹس ہیں ان کے برآمدے, سردیوں میں وہاں پر سوتے ہوئے لوگوں کو دکھایا کرتا تھا اپنے بچوں کو. دیکھو یار, وہ کرتے یہ تھے کہ گتا سا نیچے بچھا کے, وہ جو فریج کا کور ہوتا ہے ڈبہ, یا کہیں سے کوئی 15-20 اخبار اٹھا لیتے تھے, وہ اپنے نیچے بچھاتے تھے. اور آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اور جو بینرز لگے ہوتے ہیں ان کو اتار کے اوڑھ لیا کرتے تھے, سردیوں کے اندر سو جاتے تھے. اور ان کے پاس ایک جوڑا جوتی ہوا کرتی تھی جو آج بھی ہوتی ہے, وہ سر کے نیچے رکھتے تھے اور سو جاتے تھے. نہ چوری کا خطرہ, نہ ڈاکے کا ڈر, نہ حساب کی پرواہ. تو میری بیوی کو جب میں نے پہلی بار شادی کے بعد, گرمیاں تھیں ان دنوں, تو چبرجی کے راؤنڈ اباؤٹ کے اندر کچھ مزدور سو رہے تھے اور بڑی گہری نیند سو رہے تھے, اور چاروں طرف سے ٹریفک جا رہی تھی, چیپاں ہو رہی تھی اور وہ بڑی گہری نیند سو رہے تھے. تو میں نے اپنی بیوی کو دکھایا, میں نے کہا دیکھیں بیگم, ان مزدوروں کو دیکھیں, ان کے چہرے پہ کتنی راحت ہے, کتنا سکون ہے, اور کیسے آرام سے پرسکون نیند سو رہے ہیں اتنی ٹریفک کے اندر. تو اس نے دیکھا, میں کہا بیگم آپ ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں کہ یا اللہ افتخار عفی کو بھی ایسی پرسکون اور آسودہ نیند عطا فرما, ایسی لاپرواہی اور بے پرواہی عطا فرما جو تو نے ان کو عطا کر رکھی ہے, تاکہ میں بھی چین اور سکون سے سو سکوں. دوستو اپنی زندگی میں چیزوں کے مقابلے میں یہ ضرور گنیے کہ آپ کے گھر میں سکون کتنا ہے, رشتے کتنے ہیں, آپ کی عزت کتنی ہے, اور یہاں پر آسودگی کتنی ہے. اگر آسودگی زیادہ ہو تو آپ بڑے خوش قسمت آدمی ہیں. اگر آپ کے رشتے قائم دائم ہیں تو آپ خوش نصیب ترین آدمی ہیں. اور اگر
آپ باہر نکلتے ہیں تو لوگ احترام کے ساتھ آپ کی بات سن بھی لیتے ہیں، مان بھی لیتے ہیں، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ کو سلام کرتے ہیں. تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ سائیکل پہ آئے تھے، پیدل آئے تھے یا پراڈو پہ آئے تھے، آپ اللہ کے بلیسڈ آدمی ہیں. آئیے ہم تہیہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے میرے پاس موجود جو اس کی عطا ہے اس میں رہنے، جینے اور خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی بابوں کی زبان میں اللہ تعالیٰ مجھے صاحب حال کر دے، اور صاحب حال وہ ہوتا ہے جو اپنے حال پر راضی ہو. اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.